سب سے پہلا اور بنیادی سوال تاریخ کے ایک اہم واقعے سے جڑا ہے۔ جب قرآن مکہ میں نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگ، خاص طور پر قریش، اپنی زبان اور شاعری پر بہت فخر کرتے تھے۔ ہم عرب ہیں، ہماری زبان جیسی فصیح زبان کہاں، اور ہماری شاعری کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ الفاظ ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں۔ قرآن کی مخالفت میں ہر ممکن اعتراض اٹھاتے۔ اگر یہ قرآن ہے تو ہم بھی اس جیسی ایک آیت لے آئیں گے۔ ہم عرب ہیں، ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ لیکن پوری اسلامی تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں عرب کے مشرکین نے ان حروف مقاطعات کا مذاق اڑایا ہو یا یہ کہا ہو کہ یہ بے معنی الفاظ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے۔ ان کا مذاق نہ اڑانا اس بات کا ثبوت ہے کہ دور جاہلیت کے عرب ان حروف کے استعمال اور ان کی طاقت سے کسی نہ کسی حد تک واقف تھے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق قدیم عربی شاعری اور خطابت میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے سامعین کی مکمل توجہ حاصل کرنے کے لیے اے لوگو، ایسے حروف استعمال کرنے کا رواج موجود تھا۔ جب کوئی مقرر ہجوم کے سامنے کھڑا ہو کر اچانک ایسے حروف ادا کرتا جن کا کوئی عام مطلب نہیں ہوتا تو سننے والوں کا دماغ فوراً الرٹ ہو جاتا۔ انسانی دماغ کی یہ نفسیات ہے کہ جب وہ کوئی ایسی آواز سنتا ہے جسے وہ فوراً ڈیکوڈ نہ کر سکے تو وہ پوری توجہ اس آواز کی طرف مرکوز کر دیتا ہے۔ قرآن نے مخاطب کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اسی نفسیاتی طریقے کا استعمال کیا، لیکن اسے ایک ایسی کامل شکل دی جس کی کوئی اور مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تو اس کا ایک ظاہری پہلو تھا، لیکن جب ہم لسانیات یعنی لنگوسٹک کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک اور حیران کن نظریہ سامنے آتا ہے۔